شوکت علی، جموں اینڈ کشمیر۔ کافر کس کو کہیں گے اور بتوں کو پوجنے کا مطلب کیا ہے؟ کافر ہر اس انسان کو کہا جائے گا جو اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے حق کو جھٹلا دے، جو اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے حق کو جھٹلا دے۔ آدم صفی اللہ کو اللہ نے بھیجا تو آپ نے ان کو جھٹلا دیا، کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے ان کو جھٹلا دیا، کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے ان کو جھٹلا دیا، کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے ان کو جھٹلا دیا، کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو بھیجا، آپ نے ان کو جھٹلا دیا، کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو بھیجا، یہاں پر آ کے اب تھوڑا سا رک گئے، کیونکہ بہت سارا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ غوث پاک خود ہی پیر بن کے بیٹھے تھے، جیسے اہل تشیع حضرات ہیں، جیسے وہابی دیوبندی ہیں۔ پتہ نہیں نا ان کو، نبیوں کے بارے میں تو آسان ہے کہ ان کو اللہ نہیں بھیجا ہوگا، ولیوں کے بارے میں گڑبڑ ہو گئی کہ ان کو اللہ نے بھیجا ہوگا کہ نہیں۔ صحیح ہے نا؟ تو یہاں پر اب تھوڑا سا جو ہے مسئلہ ہو گیا ان فرقوں کے لیے کہ جن کا ولایت کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ وہابیوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ولی کچھ نہیں ہوتا، شیعوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ صرف اہل بیت میں ولایت ہے، باقی سب چمار کی اولاد تھے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب رہ گیا ایک طبقہ جو ولیوں کو مانتا ہے اندھا دھند، اہل سنت والجماعت، بریلوی، یہ ولیوں کو مانتے ہیں، تو یہ مان لیں گے ہاں جی غوث پاک، لیکن جنہوں نے نہیں، جو ولایت کو نہیں مانتے وہ نہیں مانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے تھے۔ تو غوث پاک کو اللہ نے بھیجا، آپ نے جھٹلا دیا تو آپ کافر ہو گئے۔ صحیح ہے؟ اچھا، اب ولیوں کی بات آئی تو شیعہ کٹ گئے، وہابی کٹ گئے، دیوبندی کٹ گئے، اہل حدیث کٹ گئے۔ انہوں نے ان کو جھٹلا دیا تو وہ کفر میں چلے گئے۔ بریلوی یہاں پر تھوڑے سے بچت ہو گئی ان کی۔ اب بریلویوں کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا۔ اب بریلویوں نے کیا کیا؟ بریلویوں نے گرو نانک کو جھٹلا دیا، اہل سنت والجماعت نے گرو نانک بابا کو جھٹلا دیا، صاحب بابا کو جھٹلا دیا۔ وہ کہنے لگے یہ تو ہندو ہے، یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تجھے کیا پتا کہ اس کو اللہ نے بھیجا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ولی اللہ ہے تو اللہ نے اس کو دوست بنایا ہوگا نا، تیری اجازت سے بنائے گا اللہ دوست کسی کو؟ تو جب سنت کبیر کی باری آئی تو وہ یہاں پر اہل سنت والجماعت کا بھی تیل نکل گیا، جھٹلا دیا، کافر ہو گئے۔ جو چیز اللہ کی طرف سے آئے اور تو اسے جھٹلا دے تو کافر ہے۔ اس لیے تو اس نے کہا تھا بلے شاہ نے، مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے، دونوں قوموں کو مخاطب کر کے کہا نا، مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ رہندا ہی، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا ہے۔ اب مندر مسجد کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب دونوں قوموں کا ذکر کیا ہے نا، مسلمان کا بھی ذکر کیا، ہندو کا بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد شاید یاد نہیں رہی ہوں گے ان کے نام مسجدوں کے، انہوں نے کہا ڈھا دے جو کچھ رہندا ہی، ڈھا دے جو کچھ رہندا ہی، چرچ آئے گردوارا آئے جو بھی آئے ڈھا دے جو کچھ رہندا ہی، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا ہی۔ تجھے کیا پتا کہ اس کو کس نے بھیجا ہے؟ تو کفر سے بچنے کے لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ پتہ نہیں کہ وہ جو اللہ کا دوست ہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، یا وہ یہودی ہو، یا وہ مسلمان ہو، ان چیزوں میں نہ پڑو کہ اگر ولی ہوگا تو مسلمانوں میں سے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا پابند نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے اپنا دوست بنا لے۔ کیوں جی؟ اس کے بعد ایک اور بھی گروپ ہے، انہوں نے دیکھا کسی گناہگار کو دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ اس گناہگار کو لوگ جو ہے وہ ولی کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ گناہگار ولی کیسے ہو سکتا ہے، تو جھٹلا دیا اس کو۔ کیوں جی؟ ہر مذہب میں یہی ہوا، ہندوؤں کے اندر کوئی گناہگار ہو، ڈانس کر رہا ہو، بالی ووڈ کی ایکٹنگ کر رہا ہو، اور اس کے بارے میں کہا جائے یہ ولی ہے،
یہ تو کترینہ کیف کے ساتھ ناچ رہا تھا، یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تبو کے ساتھ ناچ رہا تھا، یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے نا؟ کیا خبر اللہ نے گناہوں کے باوجود اس کو اپنا خفیہ دوست بنا رکھا ہو. جس طرح تو خفیہ شادی کرتا ہے تو اللہ اپنا خفیہ دوست نہیں بنا سکتا؟ کیوں بھائی؟ تو نے بھی تو خفیہ دوستی کر رکھی ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ تیری بیگم جا کے جھٹلائے گی اس کو کہ تو کہاں سے آئی. اللہ نے اگر دوست بنایا اور تو نے اس کو جھٹلا دیا تو اللہ کی نظر میں تو کافر ہے. اب تو پڑھتا رہے نمازیں، جاتا رہے مندر، ماتھا ٹیکتا رہے گردوارے میں، تو نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے بندے کو جھٹلا دیا. اس لیے بڑا محتاط رہنا پڑے گا تجھے. یہ نہیں کہ منہ کھولی اور کہہ دیا نہیں جی میں نہیں مانتا صاحب بابا کو ولی. وہ تیری اوقات کیا ہے؟ تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ بابا گرو نانک ولی نہیں تھے، سنت کبیر ولی نہیں تھے، صاحب بابا ولی نہیں تھے؟ تو کون ہے؟ کون کیا اوقات ہے تیری؟ کیا پہچان ہے تیرے پاس اللہ والوں کو پہچاننے کی؟ کیا خبر کون اللہ کا دوست ہو، کس روپ میں ہو، کس مذہب سے آیا ہو؟ اللہ تو کسی کو بھی دوست بنا سکتا ہے اپنا. اللہ کی طرف سے جو چیز آئے بھئی اللہ کو جھٹلانا یہ تو کفر ہے ہی نہیں، تو سب کو سمجھ میں آتا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا سب کو کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہو اس کو جھٹلانا بھی کفر ہے. اللہ کی طرف سے صرف بائبل اور قرآن نہیں آتے، اللہ کی طرف سے ولایت بھی آتی ہے میرے بھائی. یہ ولایت بھی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے نا. اگر تو نے اللہ کے بنائے ہوئے ولی کو جھٹلا دیا اس وجہ سے کہ یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ کرسچن ہے، بلکہ اس وجہ اس کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، ایک کیڑا ولی ہے، ایک تو ہے نہیں. وہ جو رب ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں. تیرا مذہب ہو یا نہ ہو، اگر اس کا دل آ گیا تو وہ تجھے اپنا دوست بنا لے گا. اگر رب کا دل آ گیا دوست بنا لے گا. جس طرح اکبر بادشاہ تھا ہندوستان میں، جس کے اوپر اس کا دل آ جاتا تھا وہ لے آتا تھا شادی کر کے، بھلے کوئی بھی دھرم مذہب ہو اس کا. ایک بیوی اس کی جو ہے جودھا بائی وہ ہندو تھی، ایک بیوی اس کی شیعہ تھی، ایک بیوی اس کی سنی تھی. تو اب وہ تو بادشاہ تھا نا، جس کے اوپر دل آیا لے آیا اٹھا کے. تو اکبر بادشاہ کا یہ عالم ہے تو اللہ اکبر کا کیا ہوگا؟ اس کا اگر کسی پہ دل آ جائے تو وہ مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ دے گا کہ جی یہ سنت کبیر کو میں نے ولی بنانا ہے، تو انہوں کوئی اعتراض تو نہیں آئے گا. اللہ کی طرف سے جو چیز آئے اس کو جھٹلانا کفر ہے. اب تم یہ سنبھل کے رہو کہ پتہ نہیں کس بیس میں کون سی چیز اللہ کی طرف سے ہو. اب جیسے کسی نے کل مجھ سے سوال پوچھا، کہا کہ جی یہ بتائیے کہ یہ جو کووڈ-19 ہے، کرونا وائرس ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں. نہیں یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے عذاب بھیجا مختلف قوموں پر، قرآن مجید بھرا ہوا ہے اللہ کے عذابوں سے، تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. میں نے کہا جی قرآن مجید میں جو آیا ہے وہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا عذاب ہے. یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے بارے میں اللہ کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا میرے پاس ابھی. He didn't own it. جب اللہ نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے کہ بھئی یہ جو حرکت ہے یہ ہماری ہے، تو کیسے آپ اس کو اللہ سے منسوب کر سکتے ہیں کہ جی اللہ کا عذاب ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا نہیں ہے. یا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ای میل کیا ہو، ایس ایم ایس کیا ہو، تو آپ بتائیں مجھے کہ دیکھو جی اللہ کی طرف سے ای میل آیا ہے کہ یہ میرا عذاب ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹمنٹ نہیں آئے گا اس وقت تک آپ اس کو عذاب ڈکلیئر نہیں کر سکتے. جب تک یہ کرونا وائرس صرف چائنا میں تھا تو یہ ایپیڈیمک تھا. جب یہ دنیا کے تقریباً سارے ملکوں میں پہنچ گیا پھر اس کو پینڈیمک کہا گیا. آپ کے ایک محلے کے اندر کوئی وبا پھیل جائے تو آپ اس کو پینڈیمک کہہ دیں گے تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے. پینڈیمک تو وہ بیماری ہوتی ہے کہ جو پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں پھیل جائے، صحیح ہے نا. اسی طرح اب یہ چیز آپ اپنے
آئیڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہوگا، لوگ مر رہے ہیں، تو یہ جو ہیروئن پی کے لوگ مرتے ہیں یہ بھی اللہ کا عذاب ہوگا۔ یہ جو امریکہ میں یہ جو گنز کنٹرول نہیں ہے کوئی بھی، ہر بندے کے پاس جو ہے نا ایک سے ایک جو ہے گن ہے وہاں پر، اور لوگ اس سے بھی مر رہے ہیں، تو یہ بھی پھر اللہ کا عذاب ہے۔ پاکستان میں جو گٹر کے مین ہول کے جو ڈھکن لوگ چرا کے لے آتے ہیں اور لوگ پھر اس میں گر جاتے ہیں، یہ گٹر بھی اللہ کا عذاب ہے۔ تو مسلمانوں کی تو بیچاروں کی کھوپڑی جو ہے وہ بہت گرم ہو گئی ہے گوشت کھا کھا کے، ہر چیز کو جو ہے نا خود ہی فتویٰ دے دیتے ہیں۔ بیچارے مفتی تو اپنے گھر پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اب، کیونکہ ہر بندہ مفتی بن گیا ہے، ہر بندہ بات بات پہ فتویٰ دے رہا ہے، ہر بندہ۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں چیز اللہ کا عذاب ہے؟ کیا پتا اللہ کی کوئی حکمت ہو اس میں، کیا پتا کوئی۔ تو اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجتا ہے تو پہلے وارننگ دیتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں آپ، کہ اللہ نے کسی قوم پر عذاب بھیجا ہو اور وارن نہ کیا ہو پہلے، اس کے بعد وارننگ دینے کے بعد جب اس قوم نے اللہ کا مذاق اڑایا ہے نا عذاب آئے گا، تو پھر جو ہے نا وہ اللہ نے چھوڑا نہیں، پھر اس نے انتظار کیا ہے کہ یہ جو ہے بالکل ہی یعنی گستاخ اگر ہو جاتے ہیں تو میں عذاب بھیجوں گا۔ یہ نہیں ہے اللہ کا نظام یا اللہ کا مزاج کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ عذاب دے دے اور پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دے۔ ایک بڑا اللہ کا لمبا پروسیجر ہے، ان کے اندر جو ہے وہ ڈرانے والے بھیجتا ہے، خبردار کرنے والے نبیوں کو بھیجتا ہے، پھر ان میں ولیوں کو بھیجتا ہے، وہ اس کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اور جب وہ ڈراتے ہیں اور پھر وہ قوم اس ڈرانے والے عمل پر مذاق اڑانا شروع کر دے اللہ کا، عذاب نہیں بھیجتا۔ اور یہ کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو کفار اور منافقین آپ کو کہتے تھے کہ اگر آپ ہم کافر ہیں تو اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیج رہا؟ انہوں نے کہا یہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کو کہہ دو کہ آپ یہاں پر مقیم ہیں اس لیے عذاب نہیں بھیج رہا میں، آپ کی وجود کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا، کیونکہ محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کے اللہ نے بھیجا۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.